ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء کرام، سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ رضویہ شیخ پورہ کے تحت آج سے 10 روزہ علم میراث کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی تدریس حضرت علامہ مولانا محمد زاہد محمود قادری صاحب فرمائیں گے۔ تمام حضرات توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس 10 روزہ علم میراث کورس میں شرکت فرما کر اپنے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ تو میں بسم اللہ شریف پڑھاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر سبق کا آغاز ہوگا، تو تمام لائیو پڑھنے والے میرے ساتھ پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال یہ 10 روزہ علم میراث کورس پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ شوق میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے۔ یاد رکھنا یہ آن لائن کورس ہوگا، 10 روزہ مدرسے میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو لائیو پڑھنا چاہتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے فیس بک پہ ہمارے اسی پیج پہ روزانہ اسی وقت انشاءاللہ 9 بجے یہ روزانہ لائیو سبق پڑھایا جائے گا۔ اسٹارٹ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 روزہ کورس کا انشاءاللہ العزیز آغاز ہو چکا ہے۔ استاد صاحب سے ہم نے حصول برکت کے لیے بسم اللہ شریف پڑھی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اس علم کو نافع بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، کوئی بھی علم شروع کرنا ہو تو اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ وہ علم کون سا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غائد کیا ہے، حکم شرعی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ان چیزوں کے بغیر اگر کوئی علم پڑھا جائے تو وہ سمجھ لیں کہ منزل کا تعین نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی کام آپ نے کرنا اس کے لیے منزل کا تعین لازمی ہے۔ تو کوئی بھی علم پڑھنا ہو تو اس کی مبادیات کا پتہ ہونا، ابتدائی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ علم ہے کون سا، اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غائد کیا ہے
اور اہمیت کیا ہے، حکم شرعی کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ابتداءً آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز کل سے باقاعدہ وہ جو حصص ہیں اور وارثین ہیں اور دیگر احباب جو ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ ابتدائی طور پر یاد رکھیں اس علم کا نام ہے علم فرائض۔ کیا نام ہے جی؟ علم فرائض، اور اس کا دوسرا نام ہے علم میراث یا علم مواریث۔ علم فرائض اور علم مواریث دو طرح اس کو دو طرح اس کا نام لیا جاتا ہے، یا تو علم فرائض کہا جاتا ہے یا علم مواریث کہا جاتا ہے۔ علم فرائض کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن تھوڑا سا آپ یاد رکھ لیں کہ فرائض فریدہ کی جمع ہے، اور فریدہ چونکہ فرض سے ہے، اور فرض کا معنی آپ نے پڑھا ہوگا، تمام کتابوں کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے۔ فرض کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، فرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، فرض کا معنی ہوتا ہے ناصل کرنا۔ تو یہ تمام معنی کا اگر آپ لحاظ کر کے دیکھیں تو اس وجہ سے، یعنی اگر اس کا معنی آپ یہ لیں کہ فرض کا معنی ہے ناصل کرنا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک ان الذی فرض علیک القرآن، تو فرض بمعنی انزل، تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو یہاں پر اس کو علم فرائض اس لیے کہیں گے کہ اس میں اللہ نے، اس علم میں اللہ نے جو حصے ہوتے ہیں ان کو نازل کیا، ٹھیک ہے، سارے حصص کو نازل کیا جو اس میں حصے ملنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو فرائض کہا جاتا ہے۔ اور دیگر وہ جو اس کے معنی بنتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کی مشابہت اور وجہ ایک بنتی ہے، اس وجہ سے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ علم مواریث بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس علم کی تعریف کیا ہے؟ ابتداءً آپ یاد رکھ لیں، ویسے ابتداءً یہ جو علم فرائض ہے یہ کوئی علیحدہ سے علم نہیں ہے، یہ علیحدہ سے کوئی علم، اصل میں یہ علم فقہ کی ایک شاخ ہے۔ جس طرح علم فقہ میں کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصوم ہے، اسی طرح کتاب الجہاد ہے، تو یہ بھی اس کی ایک شاخ ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ اہم اتنا ہے، اور یہ اس کی پہچان ایک علیحدہ علم سے ہوگی اہمیت کے پیش نظر، یہ اہم بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو علیحدہ ہی علم بنا دیا گیا اور کتابیں اس میں مرتب کی گئیں علیحدہ علم کے طور پر، وگرنہ یہ کوئی علیحدہ علم نہیں ہے۔ ابتداءً یہ علم فقہ کی ایک شاخ ہے، پھر چونکہ اہم بہت زیادہ تھا، علماء نے اس کی قدر کو پہچانا اور محسوس کیا کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ کتابیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے اس علم کو علیحدہ علم کہا جانے لگا اور اس میں کتابیں بھی مرتب کی گئیں۔ جب یہ علیحدہ علم قرار پایا، کتابیں لکھی گئیں، تو پھر اس کی تعریف بھی علیحدہ کر دی گئی، وگرنہ تو وہ علم فقہ کی ایک شاخ ہے اور اصل تعریف تو اس کی وہی ہے جو علم فقہ کی ہے، لیکن چونکہ علیحدہ طور پر جب اس کو علم بنا دیا گیا تو پھر اس کی علیحدہ طور پر تعریف بھی کی گئی۔ تعریف کیا ہے دیکھیں ذرا، کہ جی علم فرائض کی تعریف ہے، یہ علم باصول من فقہ و حساب یعرف بها حق کل من التارکہ، کہ علم فرائض فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ترکہ سے تمام ورثاء کے حق پہچانے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ علم فقہ نام ہے، علم فرائض فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ورثاء کے ترکہ سے حق کو معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، اور اس کا موضوع، علم فرائض کا موضوع دیکھیں یہ بھی ذرا،
طریقہ۔ علم فرائض کا موضوع کیا ہے؟ طریقہ۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ علم فرائض کا موضوع کیا ہے؟ طریقہ، لیکن بعض احباب کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ وارث بھی اس کا موضوع ہے، یعنی اس علم میں طریقہ اور وارث کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں فقط طریقہ ہے اور یہ ضمناً آتا ہے، اور بعض احباب ان دونوں کو ہی موضوع قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طریقہ اور وارث اس کا موضوع ہے۔ غرض کیا ہے دیکھیں ذرا، ایصال الحقوق لأہلہا، یعنی حق والوں کو ان کا حق پہنچانا، حق والوں کو ان کا حق پہنچا دینا، یہ اس کی غرض ہے۔ اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے؟ تو جس طرح تمام دیگر علوم کا حکم ہے کہ وہ فرض کفایہ ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پورے علاقے میں سے ایک بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ تمام سے ساقط ہو جاتا ہے، فرض کفایہ۔ فرض عین نہیں ہے، چونکہ اگر اس کو فرض عین قرار دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے حرج لاحق ہوتا ہے، ہر بندے پر سیکھنا فرض ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے، موجودہ دور میں تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ پورے علاقے میں، پورے شہر میں، پوری بستی میں اگر کوئی ایک بندہ یہ علم میراث کو جاننے والا ہے تو بقیہ لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا علم فرائض ہے، کہتے کیوں ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور اس کا حکم شرع کیا ہے۔ اب یہ اہمیت کیا ہے اس کی، یہ کتنا کو اہم ہے، تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی فن کی اہمیت کا اندازہ اس کے بارے میں جو رائے ہوتی ہیں نا اس سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے علم نحو پڑھا، علم صرف پڑھا، اور اس کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ یہ کن کا قول ہے؟ بزرگوں کا، کسی بزرگ کا قول ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے کلام میں نحو اسی طرح، کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بھی چسا سا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کلام میں نحو کا تعلق نہ ہو اور اس میں اعراب کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کلام میں بالکل لغو اور غیر موضوع قرار پاتا ہے۔ اسی طرح صرف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ صرف ام العلوم، اور اس کے ساتھ والنحو ابوہا، یہ بھی بزرگوں کی رائے ہے۔ اور منطق کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے مستند ترین رائے ہے کہ من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی الدین، کہ جو منطق کو صحیح معنوں میں جاننے والا نہیں ہے وہ دین میں مضبوط نہیں ہو سکتا، یہ بھی بزرگوں کی رائے ہے۔ تو کسی بھی فن کی اہمیت کا اندازہ اس کے بارے میں جو علماء کی اور اسلاف کی آراء ہیں اس سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن علم میراث اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ اس کے بارے میں کسی بزرگ نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی رائے ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ خود فرمایا کہ لوگوں علم فرائض سیکھو، سکھاؤ، فإنها نصف العلم، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نصف علم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، کسی اسلاف میں سے کسی عام بندے کا قول نہیں ہے، بلکہ تاجدار کائنات یعنی جو شارع ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ علم فرائض حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ کیا ہے؟ نصف علم ہے۔ اب نصف علم کے بارے میں علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں اور کہا کہ یہ نصف علم ہے، تو کس طرح نصف علم ہے؟ کیونکہ کافی سارے علوم ہیں اور بڑے بڑے اہم علوم ہیں، تو ان میں سے یہ علم فرائض نصف علم کیسے قرار پایا؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے، سنیں ذرا، ایک جواب اس کا یہ ہے کہ علم کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ساتھ دو طریقوں سے، ایک زندگی میں اور ایک بعد وفات۔ ایک ہوتا ہے اس کی حیات کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے اس کی وفات کے ساتھ۔ تو جو حیات کے ساتھ جتنے علوم کا تعلق ہے آدھا نصف وہ قرار پائے، اور جس کا تعلق ہے وفات کے بعد وفات کے ساتھ تو آدھا علم وہ قرار پایا۔ تو اس طرح یہ نصف علم ہے ایک قول۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
بعض علماء کہتے ہیں جتنی محنت اور کوشش دیگر سارے علوم کو حاصل کرنے میں لگتی ہے نا، اتنی محنت اور کوشش صرف علم میراث کو حاصل کرنے میں لگتی ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ کیا ہے، نصف علم ہے۔ اور ایک اور تیسری وجہ بھی بیان کرتے علماء کہ ملکیت کی ہوتی ہیں دو صورتیں، ایک ہوتی ہے ملکیت اختیاری اور ایک ہوتی ہے ملکیت اضطراری۔ ملکیت اختیاری کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میں اسلم سے کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ لے لیں، اب اس کی مرضی ہے وہ لے نہ لے، وہ رد بھی کر سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب اس کا مورث دنیا سے انتقال کرے گا تو وراثت اضطراری طور پر خود بخود اس کی ملکیت میں آ جائے گی، اب یہ انکار نہیں کر سکتا، یہ منع نہیں کر سکتا۔ تو ملکیت کی دو جہتیں ہیں، اختیاری اور اضطراری، اس وجہ سے ایک اختیاری والی بن گئی، ایک اضطراری والی بن گئی، اور اضطراری والی چونکہ اس صورت میں آتی ہے علم میراث کی صورت میں، اس وجہ سے اس کو نصف علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں کہ علم فرائض، یعنی اس علم کا نام کیا ہے، علم فرائض اور علم مواریث۔ اس کی تعریف کیا ہے تو ہم نے پڑھا ہی علم باصول من فقہ و حساب یعرف بحق کل من التارکہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا اس کا موضوع کیا ہے جی، تارکہ اکثر کے نزدیک، اور بعد کہتے ہیں کہ وارث بھی اس کا موضوع ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، ایصال الحقوق لاہلھا، اہل حق کو حق پہنچا دینا، یہ اس کا موضوع ہے۔ اہمیت کے بارے میں نے کہا کہ اہمیت کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو تو وہ علماء کی رائے سے لگایا جاتا ہے، اور علماء کی رائے ہر علم کے بارے میں ہے، لیکن یہ ایسا اہمیت والا علم ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس کی اہمیت لوگوں کو بتائی ہے۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْم کہہ کے کہ علم میراث پڑھو، پڑھاؤ، کیونکہ یہ کیا ہے، نصف علم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مفہومی حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں ظاہری طور پر تم میں موجود نہ رہوں گا تو پھر کیا ہوگا، یہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ دو بندے میراث میں اختلاف کریں گے، ان کا جھگڑا ہوگا کہ مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے، وہ کہے گا مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ اب وہ یہ مسئلہ لے کر اپنے گرد و نواح میں، اپنے علاقے میں، شہر میں ڈھونڈیں گے، تو کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملے گا کہ جو ان کا مسئلہ حل کر سکے۔ اس وجہ سے زور دیا کہ علم میراث سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، باقی علوم بھی اٹھیں گے قرب قیامت میں، لیکن جو سب سے پہلے علم قبض کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، وہ کون سا علم ہوگا، علم میراث۔ اور یہ واقعتاً ہے، آج کل ہمارے مدارس میں جو 300 400 جس مدرسہ سے طلباء سند فراغت حاصل کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک ہوتے ہیں جن کو علم میراث آتا ہے، بقیہ علم میراث سے شغف نہیں رکھتے، شوق نہیں ہوتا، پڑھتے نہیں، یا کسی وجہ سے وہ علم میراث سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کے مطابق یہ علم اٹھایا جا رہا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اس کو یاد کرو، پڑھو، پڑھاؤ، چونکہ یہ نصف علم ہے اور تمہارے لیے یہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ نے علم فرائض کے حوالے سے پڑھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے علم میراث میں یا علم فرائض میں جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ترکہ کا۔ ترکہ یہ مصدر ہے باب ناصرہ ینصرو سے، تارکہ یترکو تارکتن، ٹھیک ہے، یہ المتروک کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ المتروک۔ متروک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا مال، یعنی چھوڑا ہوا، لیکن چونکہ میراث کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو کہیں گے چھوڑا ہوا مال۔ یہ ترکہ ہے۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ جو میت، جو بندہ فوت ہونے والا اپنا مال چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب مال میں عموم ہے، چاہے وہ اس کی جائیداد ہو، چاہے اس کا روپیہ پیسہ ہو، چاہے اس کے زیورات ہوں، چاہے اس کے وہ جو گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کی دستاریں ہیں، اور جو بھی چیز مال بن سکتی ہے نا وہ ترکہ میں آئے گی۔ جو بھی چیز، چاہے وہ اینک اور گھڑی کیوں نہیں ہے، موبائل ہی ہے، ایون کہ کچھ بھی چیز جو مال بن سکتی ہے وہ ترکہ میں
آئے گی اور ترکہ بنے گی اور وہ ورثاء میں کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ترکہ کہتے ہیں چھوڑے ہوئے مال کو۔ اب وراثت اس مال کی تقسیم ہوگی جو بندہ چھوڑ کے فوت ہو جائے گا۔ زندہ بندہ وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، جو اصول ہمیں اللہ نے قرآن میں بتا دیے ان کے تحت زندہ بندہ اپنی وراثت کو تقسیم، چونکہ وہ ترکہ نہیں ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے ترکہ کے بارے میں۔ ترکہ کہتے ہیں جو بندہ چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے، چھوڑے ہوئے مال کو ترکہ کہتے ہیں، اور ترکہ کے بارے میں بحث ہوگی۔ ترکہ ہی ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، اور ترکہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ورثاء کس طرح اس کو لیں گے، اس کے حصے کتنے کیے جائیں گے، اس کا سابقہ تعلق ترکہ کے ساتھ ہے۔ اور جو بندہ اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرتا ہے نا، اس کو ترکہ نہیں کہہ سکتے آپ، اس کو ترکہ، اور وہ ان اصولوں کے مطابق تقسیم بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اگر اس کو خوف ہو کہ ممکن ہے میرے جانے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹی کو نہیں دیں گے، اور میں اپنی زندگی میں یہ سارا اپنا مال ان میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو پھر وہ یہ قرآنی اصول کے مطابق نہیں کرے گا، چونکہ وہ ترکہ ہے ہی نہیں۔ قرآنی اصول ہے ترکہ کے بارے میں، وہ جو ہم نے حصے پڑھنے ہیں ان کا تعلق ہے ترکہ کے بارے میں۔ اب یہ جو تقسیم کر رہا ہے یہ مرا ہی نہیں ہے، مرے گا مال چھوڑے گا، وہ مال ترکہ بنے گا۔ اب یہ ترکہ نہیں ہے تو اب یہ تقسیم کرے گا تو بیٹی ہوں بیٹے ہوں ان کو برابر برابر تقسیم کرے گا، ان میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی؟ چونکہ یہ ترکہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے بیٹوں کا ڈبل حصہ ہے، اس طرح نہیں ہوگا، وہ ترکہ میں ہے۔ اور یہ ترکہ نہیں ہے، یہ ہبہ کہہ لیں آپ، اس کی طرف سے تحفہ کہہ لیں، اور اس کی اولاد ہونے میں چونکہ برابر ہے لہذا وہ سب کو برابر برابر دے گا۔ ہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر وہ کسی ایک کو زیادہ دیتا ہے، اور کیوں دیتا ہے؟ اس کی دینداری کی وجہ سے، کہ میرا بیٹا یہ عالم بن رہا ہے اور اس کو کتابوں کی ضرورت ہوگی اس لیے میں اس کو زیادہ پیسے دے دیتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ اس کی دینداری کی وجہ سے اگر کسی کو فضیلت دیتا ہے کہ یہ بندے کو کتابوں کی ضرورت پڑے گی، مدرسہ بنانا اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اسباب کی ضرورت پڑے گی، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ دینداری کی جہت کا لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ زائد بھی دے دیتا ہے کسی بچے کو تو یہ جائز ہے۔ ادروائز اگر وہ دینداری کا لحاظ نہیں کرتا، ویسے ہی کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، کسی سے ناراض ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کو پورا برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ ترکہ چھوڑے ہوئے مال کو کہتے ہیں۔ اب ترکہ ہو گیا یعنی بندہ فوت ہو گیا، اس نے مال چھوڑ دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ ترکہ۔ ترکہ کے ساتھ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے۔ ترکہ کے ساتھ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں دیکھیں ذرا۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ نمبر 2، قرض۔ نمبر 3، وصیت۔ یہ ترکہ ہے، ایک بندہ مال چھوڑ کے فوت ہوا ہے، اس کے ساتھ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کو کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے یہ تجہیز و تکفین ہے، اس کو آپ کفن دفن کر لیں۔ کفن دفن یعنی کفن کا انتظام بھی اس کے پیسوں سے کریں گے، دفن کا انتظام بھی اس کے پیسوں سے کیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلا حق ترکہ کے ساتھ جو متعلق ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ اور چاہیے بھی یہ کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن کا دفن کا انتظام اس کے پیسوں سے کیا جائے۔ حق یہی ہے، حق، اور یہ سب پر مقدم بھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ترکہ کے ساتھ جو حق متعلق ہوتا ہے وہ کفن دفن کا ہے، کہ بندے کے فوت ہونے والے کی اپنی میراث سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ جو کفن ان کو پہنایا جا رہا تھا وہ پورا نہیں تھا،
یعنی اگر سر ڈانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو کیا کیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کو ڈانپ دیا جائے اور پاؤں پر وہ اذخر جو ہوتی ہے گھاس وغیرہ اس کو رکھ کے ان کو دفن کر دیا جائے. حالانکہ دیگر صحابہ وہاں موجود تھے اور دیگر صحابہ کے پاس کپڑے بھی تھے. کوئی صحابی اپنا دے سکتا تھا کہ یہ میری چادر لے لیں اور پوری ہے ان کو کفن دے دیں یا اس کے ساتھ ایک اور رکھ لیں، کفن کا انتظام کر دیا جائے. لیکن انہیں کے وراثت سے چونکہ کفن دیا جانا تھا، مانگ کے کفن دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی سے فی سبیل اللہ آج کل وہ بڑا چلتا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے اپنے پیسوں سے، اپنی وراثت سے. دیکھیں مصعب بن عمیر کا کفن پورا بھی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ان کی اپنی وراثت میں صرف ایک چادر تھی، اسی چادر میں ان کو کفن دے دیا گیا، پاؤں ننگے ہی رہ گئے. اگر مانگ کر کفن دینا جائز ہوتا اور کسی سے ویسے لے کے چلو اس کو کفن دے دیتے ہیں، اس طرح کا اگر نظام جائز ہوتا، جائز تو خیر ہے، لیکن اگر اچھا ہوتا تو ان کو بھی لے کے دے دیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اپنے ہی پیسوں سے، اپنی ہی وراثت سے اس کو کفن دیا جائے گا، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. اگر اس کا سارے کا سارا ترکہ دیکھیں نا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک چادر تھی ترکہ، اور اس میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا. ان کے بارے میں نہیں پوچھا گیا چونکہ کفن بھی پورا نہیں تھا. پہلا حق کس کا ہے؟ اگر ان کا حق ہوتا پہلا قرض کا یا وصیت کا یا وراثت کا تو پوچھا جاتا نا کہ قرض تو نہیں کسی سے انہوں نے لیا. اگر کسی نے قرض لیا تو سامنے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا حق ہی اس کا ہے. سب سے پہلے ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا چونکہ کفن ہی پورا نہیں ہے تو باقیہ تو بعد میں آئیں گے نا. اس لیے پہلا حق کفن کا ہے، تجہیز و تکفین کا ہے. اگر اس میں وہ جو ترکہ ہے سارے کا سارا لگ جاتا ہے تو پچھلے والے سارے کے سارے محروم ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر اس کو دینے یعنی کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا. قرض کے بعد میں اگر بچ جاتا ہے تو پھر اگر اس نے وصیت کی ہوئی تھی، اس نے وصیت کی ہوئی تھی تو ثلث مال میں اس کی وصیت کو نافذ کر دیا جائے گا. اب وصیت کے بعد مال بچ جاتا ہے، ثلث مال دینے کے بعد مال بچے گا تو اس کو ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا. سمجھ آئی؟ ابتداءً ہم نے کیا پڑھا کہ علم فرائض اس کا نام ہے، علم مواریث اس کا نام ہے. اس کی ہم نے تعریف پڑھی، اس کے بعد ہم نے اس کا موضوع پڑھا، اس کے بعد ہم نے اس کی غرض و غایت پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا حکم شرعی پڑھا، پھر ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پڑھا، پھر ہم نے پڑھا کہ ترکہ کہتے کس کو ہیں اور ترکہ کے ساتھ کتنے حقوق کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ترکہ کے ساتھ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، اس کے بعد قرض ہے، اس کے بعد وصیت ہے، اس کے بعد تقسیم وراثت ہے. یعنی تجہیز و تکفین کے بعد مال بچے گا تو ادائے قرض میں اس کو لگائیں گے. اگر تجہیز و تکفین ہوتی ہے مال نہیں بچتا تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر بچ گیا تو قرض خواہوں کو دیں گے، اس کے بعد بچے گا تو اس کی وصیت کا نفاذ کیا جائے گا. اگر کل مال کی وصیت ہے تو ثلث مال میں، کل مال میں نہیں، کتنے مال میں؟ ثلث مال میں اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا. اس کے بعد جو بچے گا وہ تقسیم کر دیا جائے گا ورثاء کے درمیان. اب وہ تقسیم وراثت سے پہلے بھی 4 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز وہ ہم کل پڑھیں گے. کل ہم پڑھیں گے ایک تقسیم وراثت سے پہلے کن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، پھر حصے کتنے ہیں، ورثاء کس قدر ہیں، کس طرح کے ہیں، اصحاب فروض ہیں، اصحاب تعصیب ہیں، ذوی الارحام ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل سارا پڑھیں گے. آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں کہ ہم نے علم فرائض کے بارے میں پڑھا کہ اس کا نام علم فرائض ہے، علم مواریث ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی تعریف ہے ہی علم باصول من فقہ و حساب یعرف بها کل من التارکہ. پھر ہم نے پڑھا کہ اس کا موضوع تارکہ اور وارث ہے. ہم نے پڑھا کہ اس کی غرض و غایت ہے ایصال الحقوق لاہلھا. پھر ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا. ترکہ اور ترکہ کے ساتھ جو حقوق متعلق ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب تقسیم وراثت چوتھا حق ہے. اس سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. وہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. اور انشاءاللہ العزیز یہ کل سے چونکہ سٹارٹ ہوگا اور بحمد اللہ تعالی علیہ یہ
تمام سننے والے دیکھنے والے تمام کے لیے یکساں مفید ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ سال اول میں پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ نہ آئے، یہ سال دوم میں پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ تمام کے لیے یکساں مفید ہوگا۔ اگر کوئی درس نظامی کی کلاس نہیں بھی پڑھتا ہوگا انشاءاللہ العزیز یہ اس کے لیے بھی مفید ہوگا۔ جنہوں نے شروع کیا ہے میری ان سے التماس ہے کہ وہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں تاکہ یہ علم ہمارے سب کے لیے نافع بنے۔ ٹھیک ہے۔